ٹاپک ہے جس کے اوپر میں گفتگو کروں اور اتنی میں معاشرے کے اندر کوشش کرتا رہا ہوں. سب سے پہلا مضمون جو میں نے اخبار میں لکھا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹنگ کا مقام پاکستان میں, اور نیت یہ تھی کہ ایک پیشن سا بڑھے نوجوانوں کے اندر کہ دنیا کے اندر جو سب سے تیز چلنے والی ٹرین, اینڈ یو مسٹ ہیو ہرڈ می سو آفٹن سو آئی ول ناٹ ریپیٹ مائی سیلف, سب سے تیز چلنے والی ٹرین ہے اس کے اندر سوار ہو جاؤ. اچھا, ایز ڈفرنٹ فرام برک اینڈ مارٹر پروگرس, یہ پروگرس جو ہے وہ بڑی عجیب سی ہے, اور آپ جانتے ہیں تو میں صرف ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو کہ ہم نے ڈاکٹرز پروفیشنلز پروڈیوس کیے, انجینئرز پروڈیوس کیے. ہمارے ہاں پاکستان میں انفراسٹرکچر نہیں تھا ان کو ایبزارب کرنے کا, تو اتنی مہنگی تعلیم دے کر ہم نے سب کو ایکسپورٹ کر دیا اور سب باہر کام کرتے رہے, اور 95% وہ باہر کے معاشروں کو دیتے رہے. اچھی تربیت, اچھے انسان, اچھی تعلیم 95% یا 99% وہ وہاں دیتے ہیں, 5% یا 1% وہ ہمارے یہاں کرتے ہیں. اچھا, اس کے اندر فائدہ یہ ہے کہ اسٹرکچر دنیا میں ہے, مارکیٹ دنیا میں ہے, اور آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اس مارکیٹ اور اسٹرکچر میں فٹ ہو رہے ہیں. تو یہ سب سے آؤٹ اسٹینڈنگ کیفیت ہے آئی ٹی سیکٹر کی کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو مائگریٹ. جو امیگریشن کے حوالے سے ممالک پریشان ہیں وہ بھی آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو اپارچونٹی دے رہے ہیں کہ یو ارن یور لائیولیہڈ. اور آئی ٹی کے اندر گڈز آر ناٹ موونگ بٹ کہ through the air your goods and your intellect and your inputs in all these areas is moving. So لہٰذا مجھے انتظار نہیں کرنا کہ پاکستان کے اپنے سٹرکچرز ڈیولپ ہو جائے, مجھے انتظار, میں نے ہیومن ریسورس پروڈیوس کرنا ہے. اور سب سے بڑی طاقت جو پاکستان کی ہے, دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, یہ آپ ہیں جو آپ کنٹینرائزڈ پالیٹکس کے اندر پھنس گئے ہیں. دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ یار 5th موسٹ پاپولر کنٹری. ڈڈ یو نو کہ اتنی ڈرتھ ہے ہیومن ریسورس کی ان آئی ٹی سیکٹر, اتنی ڈرتھ ہے. ایک مثال میں دیتا ہوں, آج کل مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ پاکستان سائبر سیکیورٹی اور سائبر ڈیفنس میں طاقتور ہو جائے. دس از دیٹ کائنڈ آف اے نیش. مثال کے طور پر پاکستان کو کنونشنل وارفیئر کے اندر پاکستان کو اتنا ریسورس نہیں تھا کرے, تو پاکستان نے ایک نیوکلیئر ڈیٹرنٹ بنایا. ٹھیک ہے جی, کم خرچ, مگر فائدہ یہ ہوا آپ کا انٹلیکٹ کام آیا, آؤٹ اسٹینڈنگ کام آپ نے کیا, مگر فائدہ یہ ہوا کہ 40-50 سال کی کنونشنل ہیجمنی آف انڈیا کو آپ نے ایک انٹلیکچوئل پروڈکٹ سے کاؤنٹر کر لیا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایسے ہی سائبر ڈیفنس اینڈ سائبر سیکیورٹی از ایز بگ ایز انٹلیکچوئل پروڈکٹ. کسی کو کوئی شبہ ہو تو اپنے نالج کو بڑھا لے. واٹ از ہیپننگ ان یوکرین اس کو سمجھ لے تھوڑا بہت کہ کتنا بڑا پوٹینشیل ہے دنیا کا آپ کو پیرالائز کرنے کا, یا آپ کے پوٹینشیل بن سکتا ہے دنیا کو پیرالائز کرنے کا. میرے سفید بال ہوئے نا کچھ, اچھا اس کے ساتھ ایک ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے جو بریک لگانے کو کہتا ہے ہر چیز پر. جو نئی چیز ہے وہ میں نے ایکسیپٹ نہیں کرنی. میرا اتنا پختہ دماغ ہو گیا کہ میں نہیں چینج ہوں گا. اچھا, دیٹ از دا بگیسٹ بیریئر. And I have suggested 3 books, not for you, because you are aware, for the people, the decision makers. 3 books میں نے suggest کیا over a period of time. ایک عظیم اظہر صاحب کی ہے جو who was a پاکستانی who is a US UK national born to Pakistani parents. اس نے ایکسپونینشیل کے نام سے کتاب چھاپی. ایرک شمٹ کا آپ نے نام لیا, you remember our interaction 2010-11 کی ہوگی. ایرک شمٹ اور ہنری کسنجر نے ایک کتاب لکھی ہے, اور پیٹر ڈائمینڈس نے لکھی, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو ڈیسیشن میکرز ہیں ان کو اندازہ ہو کہ یہ اتنی ٹرین تیزی سے گزر رہی ہے, اس پہ چڑھ جاؤ. اچھا, اب آپ پالیسی میکنگ کا آپ ذکر کرتے ہیں, کئی سال ہم پالیسی میکنگ میں گزار دیتے ہیں. اینڈ آئی ایم سو شیور کہ آئی ٹی کی پالیسی میکنگ میں یہاں سے بندوں کو چوز کروں, اینڈ ود ان 3 months there will be a policy. آئیڈیاز کے معاملے میں, انٹلیکٹ کے بارے میں پاکستانی مائنڈ از ایز بریلینٹ ایز اینی ادر مائنڈ. کیپ دیٹ. صرف انفارمیشن ڈیٹا ریسورس کی بات ہے, ڈیٹا ریسورس آپ کے پاس آ جائے تو یو آر ایز بریلینٹ. تو ہم نے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کہاں سیٹ بیکس ہوتا ہے اور کتنے بڑے بڑے سیٹ بیکس ہوتے ہیں. یو ہرڈ آف کوانٹم کمپیوٹنگ آف کورس. وین بل گیٹس صاحب کیم ہیئر ٹو پاکستان, تو میں نے ان سے بات یہ کی کہ میں ان سے کہا کہ ڈیٹا اتنا ہے کہ اس وقت نہ ہیومن ریسورس ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے, ہے نہیں دنیا کے پاس جتنا ڈیٹا ایگزسٹ کرتا ہے اور جتنا بن رہا ہے, نہ کمپیوٹنگ ریسورس اتنی ہے کہ اس کو ہینڈل کریں. البتہ اسٹوریج ریسورس جو ہے از ٹیکن اوور, تو اسٹوریج ریسورس بہت ہے, اسٹور کرتے رہیں گے آپ یہ ڈیٹا انٹل پیپل کم اراؤنڈ. اچھا, کیا ضرورت کتنی ہے لوگوں کی؟ 80 million people are only required in the cyber field.
80 ملین، 8 کروڑ کہاں ہے دنیا کے پاس؟ نہیں ہے. تو اس کا مطلب دیٹ فیلڈ ول بی فرٹائل فار دا نیکسٹ 10-15 ایئرز. اتنی ضرورت ہے. یہ جو آپ نے ساری باتیں کی، یہ تو یعنی آج خود جانتے ہیں بلال صاحب کہ اس سے کہیں زیادہ آپ سروس ڈیلیوری کر سکتے ہیں. جو ٹرانسپیرنسی پاکستان میں کریٹ ہو سکتی ہے ڈیجیٹائزیشن کی وجہ سے، جو عورتوں کو آپ اوپننگ دے سکتے ہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے تم کام کر لو. جو میڈیسن میں اپارچونیٹیز ہیں آؤٹ ریچ کی، جو ہر ایک سیکٹر میں پیچھے پڑا رہتا ہوں. مینٹل ہیلتھ کے اندر میں انکریج کر رہا ہوں کہ چیٹ باٹس کے ذریعے 24% آف دا پیپل آف پاکستان آر انڈر مینٹل اسٹریس ٹوڈے. 24% از ناٹ اے اسمال فگر. آپ اپنے گھروں میں دیکھیں ریلیکسن. 60 to 80% آف کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس آر انڈر مینٹل اسٹریس. تو لہٰذا اینڈ ہاؤ مینی ڈاکٹرز؟ ویری فیو. تو میں انکریج کر رہا ہوں کہ چیٹ باٹ ایک گورنمنٹ بنا کر چیٹ باٹ کے اعتبار سے کم انفارمیشن تو ریلیز کرے نا چیٹ باٹس کے ذریعے. کیا مس آؤٹ کیا اور میں کیا تلاش کر رہا ہوں؟ ورچوئل ریالٹی میں نے مس کی کیونکہ میں نے ویڈیو گیمز کم کھیلے. اب آگمنٹڈ ریالٹی کے ساتھ مے بی یو نو گوگل کو آگمنٹڈ ریالٹی گاگلز کے لیے کئی بلین ڈالرز کا ڈارپا نے، ڈیفنس ایڈوانس پروجیکٹ ریسرچ ایجنسی نے کانٹریکٹ دیا ہے. آگمنٹڈ ریالٹی کا مطلب ہر یو ایس سولجر جو ہے وہ جب گاگلز پہنے گا تو ہر شکل کے اوپر وہ آ جائے گا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے. مثال کے طور پر یو نو پبلک ڈزنٹ نو، لہذا دیوار کے پیچھے کیا ہے، ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے. تو یہ اس ایریا کو میں نے مس کر دیا. تو میں نے سوچا یار یہ اتنی بڑی چیز ہے اور یہ فیوچر از آگمنٹڈ ریالٹی ان آل ریسپیکٹس. تو میں نے Quest 2 سم آف یو نو میٹا کا ایک پلیٹ فارم ہے جی، تو Quest 2 خریدا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ایفرٹس آپ کے ہمارے ملا کر the change has to come in attitudes. یہ جو آپ نے فگر دیا نا 2.6 بلین اور واٹ ایور کی ایکسپورٹس ہیں، میں سمجھتا ہوں سبٹرینین اٹ مے بی 4 اٹ مے بی 5 آلریڈی. آپ سے میں یہ کہتا ہوں پی آئی ٹی بھی ماشاءاللہ اتنا کام کر رہا ہے. آئی فائنڈ کہ جو ری انوینشن آف دا ویل دوسری جگہوں پر ہو رہا ہے پروونسز میں. تو آئی فاؤنڈ مائی لاسٹ میٹنگ آن آئی ٹی کے اندر آئی فاؤنڈ کہ جی یہ کولیبوریشن کم ہے، ہر لوگ اپنی نئی محنت کر رہے ہیں. یہ ٹپیکل ایک عادت ہے کہ وی ڈونٹ لک ایٹ کس نے کیا کر لیا، ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں. تو پلیز امپروو دیٹ کوآپریشن. آئی ڈونٹ نو ہاؤ بٹ کوآپریشن پروونسز کے درمیان ہو اور وہ چلے.